بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی دوستو، ویسے تو آپ نے قوم بنی اسرائیل کی بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رونگٹے کھڑے کرنے والا ایک منفرد واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ بلا تاخیر واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں دو ایسے بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو کہ بتوں کا پجاری تھا، وہ جب بھی سمندر میں جال پھینکتا تو اس میں اس قدر مچھلیاں پھنس جاتی کہ ان کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن جو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ جب بھی جال پھینکتا تو بمشکل اس میں ایک مچھلی آئی۔ اس طرح کافر امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس کا مسلمان بھائی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ لیکن پھر بھی مسلمان اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے ملی تو حسد سے جل کر رہ گئی، کیونکہ اس نے بہت سے ہیرے جواہرات پہن رکھی تھی۔ مسلمان کی بیوی کہنے لگی، کاش میں بھی اتنی ہی امیر ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی کہنے لگی کہ آپ اپنے شوہر کو کہو وہ بھی ہمارے بت کی پوجا کرے، تو پھر اس کے جال میں بہت مال آئے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر اپنے گھر آئی، اور اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنی بائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کے بندے، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یوں کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس آپ مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوچھی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تیری بائی کی بیوی کو میں دیکھ ہی رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ چنانچہ اگلی صبح وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑا، لیکن اسے کسی نے بھی کام نہ دیا۔ وہ سارا دن پھرتا رہا لیکن اسے کام نہیں ملا۔ آخر کار مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ دیر رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے فوراً اسے پوچھا، لاؤ جو آج کمایا ہے۔ شوہر کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر او بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کی خزانے مال و دولت سے بری ہوئی ہے، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ پریشانی کے عالم میں وہ 30ویں دن صبح کو ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا
اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیہ، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھے تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ شوہر کہنے لگے، آج میں ایک یہودی کے گھر پر مزدوری کرنے گیا ہوا، مجھے اجرت بھی ملی آج۔ بیوی غصے سے کہنے لگی، مگر آج کیوں تم بادشاہ کی خدمت میں نہیں گئی؟ تم بادشاہ ہی خدمت کو چھوڑ کر ایک غریب یہودی کے گھر مزدوری کرتے رہے۔ یہ دیکھو اشرفیہ، بادشاہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا، وہ یہ دیکھ کر گیا ہے۔ پھر بیوی نے شوہر کو اشرفیوں کی مکمل بات بتائی۔ اشرفیوں کا واقعہ سن کر شوہر رو رو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو بیوی سے کہنے لگا، مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے دو جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر ایک یہودی کی خدمت کی۔ اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتایا اور خود جنگل کے طرف نکل گیا۔ روایت میں ہے وہاں جنگل میں وہ دن رات بھوکا پیاسا عبادت کرتا رہا، اور وہی جنگل میں ہی کچھ دن بعد اس کی روح اس جہانی پانی سے کوچ کر گئی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ اور بعض دفعہ وہ اپنی بندے کو آزماتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔